بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا پہلا باب ہے فی النثر، سبق نمبر 50 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم النجابہ کا ایک دوسرا واقعہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ قال ابن الکلبی قدیم اوس بن حارثۃ بن لامۃ الطائی و حاتم بن عبد اللہ الطائی علی النعمان بن المنذر فقال لإیاس بن قبیصۃ الطائی ایہما افضل؟ قال ابیت اللعن ایہا الملک انی من احدہما ولکن سلہما عن انفسہما فانہما یخبرانک فدخل علیہ اوس فقال انت افضل ام حاتم فقال ابیت اللعن ان ادنى ولد حاتم افضل منی ولو كنت انا وولدی ومالی لحاتم لنهبنا فی غداة واحدۃ ثم دخل علیہ حاتم فقال له انت افضل ام اوس فقال ابیت اللعن ان ادنى ولد لأوس افضل منی فقال النعمان هذا واللہ السودد وامر لكل واحد منہما مئۃ من الابل۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ ابن کلبی کہتے ہیں کہ اوس بن حارثہ اور حاتم بن عبداللہ تائی نعمان بن منذر کے پاس آئے تو نعمان بن منذر نے ایاس بن قبیصہ تائی سے پوچھا ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ تو ایاس نے کہا آپ لعنت سے دور رکھے جائیں اے بادشاہ، میں ان دونوں میں سے ایک ہوں، آپ ان دونوں سے ہی ان کے بارے میں پوچھ لیں، وہ دونوں آپ کو خبر دیں گے اس بارے میں۔ اوس داخل ہوئے نعمان پر تو نعمان نے اس سے پوچھا آپ افضل ہو یا حاتم؟ تو اوس نے کہا آپ لعنت سے دور رکھے جائیں، بے شک حاتم کی ادنا اولاد بھی مجھ سے افضل ہے، اور اگر میں اور میری اولاد اور میرا مال یہ حاتم کا ہوتا تو وہ ہمیں ایک ہی دن میں ہبہ کر دیتا۔ پھر حاتم ان کے نعمان پر داخل ہوئے تو نعمان نے ان سے پوچھا آپ افضل ہیں یا اوس؟ تو حاتم نے کہا آپ لعنت سے دور رکھے جائیں، اوس کی اولاد میں سے ادنا ترین اولاد بھی مجھ سے افضل ہے۔ تو نعمان نے کہا اللہ کی قسم یہ تو سراپا شرافت ہے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے 100 اونٹ کا حکم دیا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں ابیتا، ابا یا ابا، باب اس کا فتح یفتح ہوتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے منع کرنا۔ آگے لفظ دیکھیں اللعن، اس کا باب بھی فتح یفتح ہی ہے، لعن یلعن اس کا مطلب ہوتا ہے لعنت کرنا۔ یہ جو ہے نا ابیتا، یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے واحد مذکر مخاطب کا۔ زمانہ جاہلیت میں بادشاہوں کے لیے بطور دعا کے یہ استعمال ہوتا تھا، اور اس کا معنی یہ ہوتا تھا منعتا ان تاتی ما تلعن علیکا، یعنی آپ محفوظ رہے ہیں ہر ایسے عمل سے جو آپ کے لیے باعث لعنت و طعن ہو۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں سلہما، سأل یسأل سوال، اس کا مطلب ہوتا ہے سوال کرنا، اسی سے یہ واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے امر کا۔ اخبار یخبر، اخبار اس کا مطلب ہوتا ہے خبر دینا، تثنیہ مذکر غائب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے۔ داخل یدخل اس کا مطلب ہوتا ہے داخل ہونا۔ ولد یہ اولاد کو کہا جاتا ہے۔ لنہبنا، انہبا ینہب انہاب، باب اس کا افعال آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے مال کو لٹا دینا، مال کو لٹانے کا موقع دینا۔ آگے لفظ دیکھیں السودد، سادہ یسود سودد، باب اس کا آتا ہے نصر ینصر اور اس کا معنی ہوتا ہے سردار ہونا۔ بہرحال یہ الفاظ ہیں جن کی لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ نجابت یعنی شرافت کے بارے میں ایک واقعہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا ہے، دوسرا واقعہ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک بادشاہ تھا پرانے زمانے میں نعمان بن منذر۔ اس نعمان بن منذر کے پاس عرب کے 2 سخی لوگ ہیں۔ وہ 2 سخی لوگ کون سے تھے؟ ان میں سے ایک تھا اوس بن حارثہ بن لام تائی اور دوسرا تھا حاتم بن عبداللہ تائی۔ اس میں سے حاتم تائی بڑا مشہور ہے، حاتم بن عبداللہ تائی حاتم تائی کے نام سے مشہور ہے۔ تو جب یہ دونوں آئے ہیں نعمان بن منذر کے پاس تو نعمان بن منذر نے ایک اسی قبیلہ طے کے ایک اور شخص ایاس بن قبیصہ سے پوچھا کہ یہ جو آپ کے قبیلے سے 2 آدمی آئے ہیں اوس بن حارثہ اور حاتم بن عبداللہ، ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ تو پھر اس نے سب سے پہلے ایاس نے تو دعا دی بادشاہ کو کہ آپ لعنت سے محفوظ رکھے جائیں، میں تو اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ دونوں قبیلہ طے کے ہیں، میں بھی قبیلہ طے میں سے ہوں، تو لہذا اگر میں کسی ایک کے بارے میں کہوں گا تو پھر دوسرے کی مخالفت اور ایک کی حمایت کرنا لازم آئے گا، تو میں تو ان دونوں میں سے ہر ایک سے ہی ہوں، لہذا آپ ایسا کریں آپ مجھ سے نہ پوچھیں، اب ان دونوں سے ہی یہ والی بات پوچھ لیں کہ آپ دونوں میں سے افضل کون ہے، تو یہ دونوں پھر آپ کو بتا دیں گے۔ تو چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ سب سے پہلے اوس جب آئے ہیں نعمان بن منذر کے پاس تو پھر نعمان بن منذر بادشاہ نے پوچھا آپ افضل ہیں یا حاتم افضل ہیں؟ تو اوس نے کہا ابیت اللعن، سب سے پہلے تو یہی دعا دی کہ آپ لعنت سے محفوظ رکھے جائیں، پھر کہا کہ حاتم کی ادنا ترین اولاد بھی مجھ سے افضل ہے، یعنی میں کہاں سے، میرا تو اور حاتم کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ پھر آگے یہ بھی کہا کہ اگر میں اور میری اولاد اور میرا مال اگر یہ حاتم کی ملکیت میں ہوتا تو وہ ہمیں ایک ہی دن میں یا ایک ہی رات میں وہ ہبہ کا مال بنا دیتے، مطلب یہ کہ وہ ہمیں ہبہ کر دیتے، لوگوں کے درمیان سخاوت میں تقسیم کر دیتے۔ تو یہ والی بات کی۔ پھر اس کے بعد حاتم تائی آئے ہیں نعمان بن منذر بادشاہ کے پاس، تو پھر نعمان بن منذر نے یہی والا سوال حاتم تائی سے پوچھا کہ آپ افضل ہیں یا اوس افضل ہے، تو پھر اس نے پہلے دعا دی، پھر کہا
کہ اوس کی جو ادنیٰ ترین اولاد ہے وہ بھی مجھ سے افضل ہے۔ تو یہ ایک شرافت ہوتی ہے کہ بجائے اپنے آپ کو بڑا بتانے کے، اپنے آپ کو ادنیٰ باور کروانا اور دوسرے کو بڑا بنانا اور دوسرے کو اپنے سے افضل قرار دینا۔ تو نعمان بن منذر بادشاہ جو تھا وہ اس بات سے بڑا خوش ہوا اور کہا کہ اللہ کی قسم یہ خالص شرافت ہے، اس سے بڑھ کے شرافت نہیں ہو سکتی، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے پھر 100 اونٹ دینے کا حکم دیا۔ کہا کہ جو 100 اونٹ ہے یہ اوس کو دو اور 100 اونٹ یہ حاتم تائی کو دو۔